السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمار علی عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں عمار ایکسپلین۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ کچھ ایسے سکولز، کچھ ایسے کالجز اور کچھ ایسی یونیورسٹیز موجود ہیں جو نہ صرف جہاں تعلیم فری ہے بلکہ آپ کے کھانے پینے کے، آپ کے اکوموڈیشن، آپ کے رہائش کے اخراجات اور ایون کہ آپ کے گھومنے پھرنے کے بھی پیسے دیے جاتے ہیں۔ مذاق لگتا ہے نا، لیکن جی ہاں یہ حقیقت ہے۔ دنیا میں کچھ ایسی کنٹریز موجود ہیں جو آپ کو نہ صرف تعلیم فری بلکہ آپ کے تمام اخراجات، ایون کہ آپ کے انجوائمنٹ گھومنے پھرنے کے لیے بھی آپ کے اخراجات کو کور کیا جاتا ہے، آپ کے تمام ایکسپنسز کو کور کیا جاتا ہے۔ ایسی بہت ساری کنٹریز کا نام ہے جن میں اگر جرمنی کا نام لیں، اٹلی کا نام لیں، فرانس کا نام لیں، اور اگر ایجوکیشن کے لحاظ سے ہم نام لیں تو ٹاپ پر فن لینڈ۔ لیکن ان تمام کنٹریز سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کچھ ہمارے پاکستان کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے، تعلیمی نظام ہے اور جو سچویشن ہے اس کو ڈسکس کریں۔ میں نے پہلے بھی اس چیز پر بات کی تھی کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم پر اگر ہم اپنی آج کی بات کا آغاز کریں تو میں نے جیسا پہلے کہا تھا کہ ہمارے 3-4 سال کے بچوں کو والدین سکولز میں بھیجنا شروع کر دیتے، اور پھر وہی والدین ایک ایج میں آ کر، ایک سرٹن ٹائم پیریڈ میں آ کر وہ یہ شکایت کرتے ہیں، وہ یہ بلیم کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے وفادار نہیں رہے، ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے، ہماری باتیں نہیں سن رہے۔ اب اس سب سے پہلے میں آپ کو چاہوں گا کہ ایک اسلامک کنسپٹ جو ہمارے اسلام میں ہے وہ ہم بات کریں اس پر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے پیار سے نماز کے لیے کہا جائے۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے پیار سے نماز کے لیے کہا جائے، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تب اس کے ساتھ سختی کی جائے کہ وہ نماز پڑھے۔ لیکن ہم ٹھہرے ماڈرن زمانے کے لوگ، ہماری ماڈرن ٹیکنالوجی کے، نیو ڈیجیٹل ورلڈ کے ہم لوگ ہیں جہاں the world has become a global village۔ ہم اب پرانی تکیہ نوسی، وہ اسلام، پرانا سسٹم، پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، وہ اس پر ہم کیوں عمل کریں؟ آج تو ہم ایک نئے دور میں، ہم نے یورپین کلچر، ہم نے تمام دنیا کو فالو کرنا ہے، تو ہم نے کہا کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو ارلی سٹیج پہ ابھی وہ بولنا سٹارٹ کر رہے ہیں تو ان کے والدین ان کو دھکے دے دے کے، ان کو مار کے، ان کے والد صاحب ان کو دھکے مار کر گاڑی میں بٹھا رہے ہیں اور سکولز میں بھیج رہے ہیں جہاں ان کی والدہ ان پر سختی کر رہی ہے اور انہیں سکول میں بھیج رہے ہیں، ابھی انہوں نے بولنا شروع ہی کیا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں وہ بچے کل آپ کے کنٹرول میں کیسے ہوں گے؟ میرے اپنے انالیسس کے مطابق، میری اپنی جو ایک ریسرچ ہے اس کے مطابق، جو آج سے اگر آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں 50-60 سال پہلے کا، تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے جب بچوں کو وہ چھوٹی ایج میں سکولز میں نہیں بھیجا جاتا تھا، جب بچے ہوم ایجوکیشن اپنے والدین کی سرپرستی میں ایجوکیشن حاصل کرتے تھے، اس وقت بڑا ایک فرق تھا ان دونوں میں، اس ٹائم میں اور آج کے ٹائم میں۔ آپ یہ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس وقت کے بچے بڑے ہو کر اپنی فیملی، اپنے والدین کے فرمانبردار بھی تھے اور ایک سرٹن ایک سسٹم کے مطابق چلتے تھے، اپنی فیملی کو ساتھ لے کر چلتے تھے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کا احساس تھا، جو اخلاقیات، ہم جو کریکٹر بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں وہ ان لوگوں میں، ان بچوں میں موجود تھی۔ آج کے بچے پھر والدین کے کنٹرول سے باہر کیوں نہ ہو، والدین سے نفرت کیوں نہ کریں، والدین سے دور کیوں نہ بھاگے؟ آپ والدین سے میری یہ سوال ہے کہ آپ نے کون سی بات ہے جو اپنے بچوں کی مانی ہے؟ ابھی وہ اس نے بولنا شروع نہیں کیا تھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے والدین نے اسے زبردستی مار مار کر اسے سکولز میں بھیج رہے تھے۔ پتہ نہیں ان کا بچہ کیا خیال ہیں آپ لوگوں کے ذہنوں میں کہ 5 سال میں، 10 سال میں، 12 سال میں، 15 سال میں، پتہ نہیں سکولز اس کو کون سا سائنٹسٹ بنا کر، اس کو تمام اخلاقیات پڑھا کر اس کو باہر بھیج دیں گے۔ پھر اگر کچھ لوگ اس پر اعتراض کریں کہ نہیں جی وہ تو سکولز میں تو ہم بچے جاتے ہیں، صرف تعلیم بھی سیکھتے ہیں، اخلاقیات بھی سیکھتے ہیں، تو خدا را میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا کہ میں بات کر رہا ہوں ریئلٹی بیسڈ فیکٹس پر۔ ایک اوٹوپیا جسے ہم خیالی جنت کہتے ہیں، میں اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا۔ آپ جو ریئلٹی بیسڈ فیکٹس ہیں، آپ کسی کالج کے باہر چلے جائیں، اسکول کے باہر چلے جائیں، آپ کو وہاں کی سچویشن پتہ چل جائے گی کہ وہاں پہ وہ کتنے بچوں کے اندر اخلاقیات موجود ہیں، اچھے بھی ہیں لیکن
ہم ایکسیپشن پر بات نہیں کر رہے, ہم جو اوور آل میجورٹی جو پاپولیرٹی ایک اس وقت ہوئی ہے میجورٹی اس پر ہم بات کر رہے ہیں. وہ بچے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو, وہ بچہ جب 4 سال کا ہوا تو اس کے والدین نے, اس کے والد والدہ نے اسے زبردستی پریشرائز کر کے اسکول میں بھیج دیا. وہ روتا رہا لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی, وہ اسکول میں چلا گیا. پھر اس کے والد صاحب گھر میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ مجھے تو انجینئر پسند ہے, کوئی والدہ کہتی ہیں نہیں مجھے تو ڈاکٹر پسند ہے, کوئی کہتی ہے مجھے لائر پسند ہے, کوئی کہتے ہیں مجھے انجینئر پسند ہے. وہ اپنے خوب میں اپنی ایک ڈسکشن کر کے کبھی یہ زحمت نہیں کرتے کہ اس اپنے بچے سے بھی پوچھ لیں کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے. اور جیسا انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اب اس بچے کو انہوں نے اپنی ہی سوچ کے مطابق بنانا ہے. آپ نے کبھی اپنے بچوں سے پوچھا کہ کیا کوئی فلاسفر بننا چاہتا ہے, کیا کوئی ایک اچھا ہسٹورین بننا چاہتا ہے, کیا کوئی فزکس کا سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے فزکس میں, اور کیا کوئی اپنی مرضی کی فیلڈ چوز کرنا چاہتا ہے, لیکن کوئی بزنس مین بننا چاہتا ہے. لیکن ہم لوگ اپنے بچوں کو پریشرائز کر کے ان کو ایک فیلڈ پر زبردستی بھیج دیتے ہیں. اب وہ بچہ جب بڑا ہوا ہے, اس نے بچپن سے دیکھا کہ اس کی بات نہیں سنی گئی, اسے ایک اسکول سسٹم میں اسے دھکیل دیا گیا, تو کیسے وہ بچہ, یہ اس بات کا جواب تھا کہ جو والدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے بچے آج کے دور میں, بوڑھے بھی اعتراض کرتے ہیں اور والدین بھی, کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ آج پہلے جیسے نہیں رہے, ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے, ماں باپ کا وہ احساس, وہ قدر وہ ان کے دلوں میں نہیں رہا. تو یہ اس چیز کا جواب تھا. اب آ جائیں اگر ایجوکیشن سسٹم پر ہم بات کریں تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم, سر آپ 4 سال 5 سال کے بچے کو اسکول تو بھیجنے کے لیے بڑے زور و شور سے تیار ہو جاتے ہیں, بڑا جذبہ ہوتا ہے تمام والدین کے دلوں میں. لیکن کیا کبھی, میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ 5 سال 10 سال 12 سال ایون کالج سے نکلنے کے بعد کبھی ہم نے سوچا, کبھی ہم نے یہ پوچھا اپنے بچوں سے کہ جو ہم نے آپ کو تعلیم سکھائی آج آپ کو اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ خدارا پھر میں وہی بات کروں گا کہ کچھ کہیں گے کہ جی صرف اسکول میں جا کے کریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہے, کچھ بچے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں, یہ معاشرے میں چلنا کیسے ہے وہ سیکھ رہے ہیں. تو میں آپ سے پھر ایک دفعہ عرض کروں گا نہایت ادب کے ساتھ کہ آپ معاشرے میں نکلیں اور آپ کو ہر ایک ریڑھی والے سے لے کر ایک اچھے دکاندار کے پاس آپ چلے جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی مورل ویلیوز, ان کے اخلاقیات اور ہمارا معاشرہ آج سے اگر 40-50 سال پہلے کیسا تھا اور آج کیسا تھا. یہ فیکٹس ریالٹی بیسڈ ہیں, یہ آپ کوئی, میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا, آپ لوگ سب باہر جا کر یہ چیک کر سکتے ہیں. اچھا, جب ہم 4-5 سال کی ایج سے ہی ان کو بھیجنا شروع کرتے ہیں, 5 سال 10 سال 12 سال کا جب ہمارا بچہ اسکول سے باہر نکلتا ہے, کیا ہم نے کبھی اس سے یہ سوال کیا کہ بیٹا آپ نے سیکھا کیا ہے 10-12 سالوں میں؟ پھر ہم نے یہ چیز کیوں نہیں غور کرتے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو اسکولز میں پڑھایا کیا جا رہا ہے, ان کو تعلیم میں ان کا سلیبس کیا ہے. اور مجھے نہایت افسوس کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے ملک پاکستان, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بارہا نعمتیں دی, ہر چیزیں تمام چیزوں سے ہمیں نوازا, ہمیں اتنی ماشاءاللہ ہر نعمت ہمارے پاس موجود ہے. لیکن ہمارے ووٹ کے لیے تو ہمارے ماشاءاللہ سیاستدان جو ہیں وہ گلیوں گلیوں میں جاتے ہیں, ہمارے لیڈرز, ہمارے ایم این اے ایم پی اے, ہمارے ایجوکیشن والے تمام. لیکن جب بات آتی ہے عملاً, جب پریکٹیکل کرنے کی باری آتی ہے, جب وہ اقتدار میں آنے کے بعد, تب ہمارے میں اسپیشلی اپنے جو ہمارے تعلیمی نظام کے ہمارے جو وزیر تعلیم ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لوگ اتنی سی تکلیف, اتنی سی ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو جائے کہ ہم سلیبس کو ہی دیکھ لیں کہ ہم بچوں کو پڑھا کیا رہے ہیں. سر ہمارے والدین کو بھی وہی سلیبس پڑھایا گیا ہے جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے. آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, ہم ایڈوانس ٹیکنالوجی میں کتنا آگے نکل گئی ہے دنیا. ہمیں آج بھی وہ فرسٹ جنریشن کے وہ اولڈ ہائبریڈ اور وہ کون سے وہ کمپیوٹرز کے بارے میں پڑھایا جا رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم فزکس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, ہمارے بچوں کو پریکٹیکلز رٹائے جا رہے ہیں, ایک مارکس کی دوڑ کے پیچھے لگایا جا رہا ہے کہ کل کس نے اول آنا ہے, کس نے فرسٹ آنا ہے, کس نے سیکنڈ آنا ہے, اور جو بچہ فرسٹ آیا سیکنڈ آیا پورے خاندان میں اس کی واہ واہ ہو گئی, اور جو بچہ کم مارکس لے آیا واٹ ایور کوئی بھی اس کے پیچھے ریزن رہی ہو, اس کے بارے میں وہ پورے خاندان میں اس کو ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ وہ تو کچھ معاشرے میں کر ہی نہیں سکتا.
تو جی ہاں مجھے مسئلہ ہے، مجھے ہمارے اس اولڈ ایجوکیشن سسٹم سے مسئلہ ہے، مجھے اسکولنگ سے مسئلہ نہیں ہے۔ ہم بھی اس چیز کے حمایتی ہیں کہ جو بچے اسکولز نہیں جاتے انہیں جانا چاہیے، لیکن اصل میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اسکولز پروڈیوس کیا کر رہے ہیں، ہمارے کتنے ایک بچے ہیں جو ہمارے سائنٹسٹ نکل رہے ہیں۔ پھر میں بات کروں گا، ایکسیپشن پر کائنڈلی بات نہ کیجیے گا، آپ مجھے 30% اگر ایسی ہماری وہ بچے بتا دیں جو ہمارے اسکول سے پروڈیوس ہو کے کسی ایک اچھے مقام پر یا کچھ ایک اچھی فیلڈ پر اور اسی فیلڈ میں جا رہے ہیں جو کچھ انہوں نے چوز کیا تھا اسکول میں۔ سر یہ فیکٹس ہیں ہمارا ایجوکیشن سسٹم، ہمیں کئی ڈیکیڈز گزر گئے، کئی سالوں کے سال گزر گئے، لیکن کسی نے اتنی زحمت نہیں کی، کسی نے اتنی تکلیف نہیں کی کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے ہمارے جو سلیبس تھا اسے اپ گریڈ کر دیا جائے۔ یہی بچے ہیں جنہیں سکولز میں، کالجز میں مسٹر چپس اور ان کی کہانیاں پڑھائی جا رہی ہیں، ان کی پیار کی محبت کے قصے سنائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس چیز پر والدین بھی رٹا مروانے کے لیے، انہیں بار بار میمورائز کروانے کے لیے پریشرائز کر رہے ہیں، اور وہ اسی چیز میں پڑھتے جا رہے ہیں۔ کسی بچے کو کوئی فکر نہیں ہے آج کے معاشرے کی کہ ہماری کریکٹر بلڈنگ کیسے ہوگی۔ کسی بچے کے ذہن میں وہ ڈسکوری کا نہیں ہے کہ آج ہم ایک نئی چیز جا کے ڈسکور کریں گے۔ اسکول میں، کالج میں ہر کوئی بس مارکس کی دوڑ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہمارے زیادہ سے زیادہ مارکس اچھے آ جائیں۔ اور ہمارے جو جس طرح فیکٹریز میں ایک اگر آپ نے کبھی وہ دیکھا ہو کہ کچھ جانور جب وہ لے کے جاتے ہیں فیکٹری کے لیے، ان کو لے کے جاتے ہیں، ان کو ایک اسپیشل پروسیس سے گزارا جاتا ہے، ان کو اسی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے ان جانوروں کو، تاکہ وہ روزانہ کی روٹین کے مطابق ڈھل جائیں۔ اسی طرح ہمارے سکولز، ہمارے کالجز، ہماری یونیورسٹیز میں زیادہ اس پر بات نہیں کروں گا، کیونکہ یونیورسٹی لیول میں جا کے کچھ نہ کچھ شعور ہمارے ہر آدمی کے، ہر انسان کے دل و دماغ میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ڈیسیژن میکنگ کے ایک سٹیج پر پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں سکولز اور کالجز کی، جہاں ہماری برین واشنگ ایسے کی جا رہی ہے کہ ہمارا ہر بچہ اچھے سے اچھی جاب، کوئی بچہ ہمارا کسی معاشرے کی بہتری کے لیے نہیں آج بڑھنے کے لیے تیار۔ ایون کہ ہمارے والدین کی سوچ، میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ آج ہمارے والدین کے جو اسکول میں بچوں کو بھیج رہے ہیں، ان کا پرپز یہ ہے کہ بچے ہمارے اسکولوں میں جائیں، زیادہ سے زیادہ محنت کریں، زیادہ سے زیادہ اچھے ٹاپ کی ڈگری لیں، ٹاپ کریں پورے اسکول میں، پورے کالج میں، پورے ڈسٹرکٹ میں ٹاپ کریں۔ لیکن مجھے بہت ہی خوشی ہوتی کہ اگر ہمارے والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نے ٹاپ کیا ہے، ہمارا بچہ ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت کام کر سکتا ہے، لیکن ہے افسوس ان کی سوچ پر اور ان بچوں کی بھی سوچ پر، جن کے اور ان بھرنے والوں کی سوچ پر جو ان کے دماغوں میں یہ سوچ بھر دیتے ہیں کہ انہوں نے جا کے اپنے لیے اپنی جیب، اپنا پیسہ، اپنے گھر، اپنی گاڑی، اپنے بنگلے، اپنے لیے آسائشیں پیدا کرنے کے لیے ان کو ایک ڈگری مل گئی ہے۔ لہٰذا ان والدین سے، ان تمام لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے، ہمارے جو ایجوکیشن کو ڈیل کرنے والے ہیں، کہ خدارا ہم جانتے ہیں کہ آپ بہت بیزی ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن خدارا پھر بھی ٹائم نکال کر ذرا ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھ لیں کہ ہم پروڈیوس کیا کر رہے ہیں اپنے سکولز میں، ہمارے بچے سکول میں پڑھ رہے کیا ہیں، اور پریکٹیکل لائف میں جو ہم ان کو پڑھا رہے ہیں وہ ان کو کتنا کام آ رہا ہے۔ تو اس پر اور والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو خود جان نہ چھڑائیں، اپنے بچوں کو ٹائملی ایک ہوم ایجوکیشن جو سٹارٹنگ میں ہوتی ہے، جب بچہ آپ کا بات کرنا سٹارٹ کر رہا ہے، اسے سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے والدین کی۔ وہی ٹائم ہے جب آپ اپنے بچوں کو خود سے دور کر رہے ہیں اور ان کے دل میں نفرت کا بیج بو رہے ہیں، تو وہ بیج بڑھتے بڑھتے جب کل آپ کے سامنے آتا ہے، پھر آپ کو بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے، پھر آپ بلیم بھی کرتے ہیں بچوں کو، اور اس چیز پر کرس بھی کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے۔ لیکن اس کی جو بیسک، جو بنیادی وجوہات ہیں وہ یہی ہیں۔ دوسرا، ہمارا اگر ایجوکیشن سسٹم پر جیسا میں نے بات کی، خدارا اس کو امپروو کیا جائے، اور اس کے بعد ہمارے بچوں کو
ایون کہ ہمارے بچوں کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ نہیں پتا کہ ہمارے نبی، ہمارے اسلام، ہمارا قرآن میں کیا لکھا ہے. ہم سب کچھ پڑھانے کے لیے تیار ہیں، ہم انہیں قرآن، انہیں عربک پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم یہ دعوے دار ہیں کہ یہ کتاب جو ہے ایک ہی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی. لیکن ہمارے پاس افسوس، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اسلام کے دعوے دار ہیں، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم بہت زیادہ بیزی ہیں. اصل میں ہم نے 10 12 سال تو بچے اسکولز میں چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کالجز میں، پھر یونیورسٹیز میں، پھر وہ جاب کا چکر، بیوی بچوں کو پالنا. اصل میں ان کو پاس ٹائم نہیں ہے، بہت بیزی ہیں، اس لیے وہ یہ قرآن نہیں پڑھ سکے. ان کے پاس ٹائم نہیں ملا ان کو عربی سیکھنے کا، کہ یہ سمجھنے کا، صرف یہ چیز سمجھنے کا کہ باقی تمام لوگ تو بہت کچھ کہتے تھے. سائنٹسٹ نے جو کہا وہ ہم نے پڑھ لیا، جو ہمارے وزیر اعظم نے اگر کچھ کہا تو ہم نے بڑے غور سے سن لیا، ہمارے محلے کے جو ایم پی اے ایم این اے نے اگر ہمارے لیے کوئی بات کر دی تو ہم نے بڑے غور سے جا کے اس بات کو سن لیا. لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا کہ ہم سن سکتے. ہم اسلام کے مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا کہ ہم یہ جان سکتے کہ اس قرآن میں، اس خدا تعالیٰ کی کتاب میں لکھا ہوا کیا ہے. تو لہٰذا گزارش ہے کہ خدا را اس پر غور کریں، اس پر فکر کریں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہماری لائف میں بہتری کیسے آئے گی، ہمارا معاشرہ کیسے بہتر ہوگا. صرف پیسے کے پیچھے نہ بھاگیں اور اپنی کریکٹر بلڈنگ کے بارے میں سوچیں، اپنے بچوں کی مرضی کے مطابق چلنے کی کوشش کریں. اگر وہ راہ سے بھٹک رہے ہیں تو انہیں پیار سے سیدھی راہ دکھائیں، نہ کہ ان پر زبردستی اپنے فیصلے جو ہے وہ مسلط کریں. یہ بات ہوگی ہماری ایجوکیشن سسٹم کی. سٹارٹنگ میں ہم نے بات کی تھی کہ اگر ہم ایجوکیشن سسٹم، میں آپ کو بتا دوں کہ جو ٹاپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے ہمارے نزدیک وہ فن لینڈ میں ہے. سر وہاں پہ ویکلی صرف 20 آورز اے ویک کلاسز ہوتی ہیں، ہفتے میں 5 دن صرف 4 گھنٹے جہاں پہ بچوں کو جا کے سکولز میں کوئی مارکس کی دور میں نہیں لگایا جاتا، بلکہ ان کو پریکٹیکل ایکٹیویٹیز، ان کی کریکٹر بلڈنگ کی، ان کی سیلف اویئرنیس، ان کو ایک مورالٹی، اخلاقیات سکھائے جاتے ہیں، کہ مورل ویلیوز سکھائی جاتی ہیں کہ معاشرے میں رہنا کیسے ہے. اور پھر ان کی ایک کریکٹر بلڈنگ جو مین چیز ہے وہ کی جاتی ہے. اس کے ساتھ اگر ان کو تعلیم دی جاتی ہے تو انہیں یہ رٹے نہیں مروائے جاتے، اور ان سے پھر ایک ٹیسٹ جا کے سال کے بعد ایک پرچے کے اوپر وہ پورا سال جو پڑھایا ہے اس کے اوپر رٹا مروا کے اس پرچے پر نہیں لکھوایا جاتا، اور پھر نوٹس بورڈ پر تمام خاندان والوں کے سامنے، تمام لوگوں کے سامنے، جتنے بھی اس اسٹوڈنٹ کے جاننے والے لوگ ہیں ان کے سامنے اعلان نہیں کیا جاتا کہ یہ بچہ اس قابل تھا کہ اس نے صرف 50% مارکس لے کر یہ پاس ہوا ہے، لہٰذا یہ تمام لوگوں کی نظر میں وہ نالائق نہیں بن جاتا. اپنے بیسک سٹیج سے ہی، اسکول سے، کالج سے وہاں پر پریکٹیکل ایجوکیشن دی جاتی ہے. پھر ہماری جو میں نے سٹارٹنگ میں بات کی تھی، اس میں اگر ہماری فری ایجوکیشن پر بات کریں تو ایسی بہت ساری کنٹریز ہیں جن میں جرمنی ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے، اور ایسی بہت ساری کنٹریز ہیں. میں آپ کی ایک چیز پر کلیئرٹی کر دوں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے ملک جس طرح آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، یو کے ہے، یہ لوگ وہاں پر بھی پڑھائی کے کچھ ایجنٹس کے بارے میں کلیئرٹی کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ ایجنٹس ہوتے ہیں، یہ کنسلٹنٹ اسپیشلی، وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر بھی ایجوکیشن فری ہے، یہاں پر بھی جلدی سے آ کے اپلائی کریں. ایجوکیشن اس حال میں فری ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس، جب آپ کو اسکالرشپ دی جاتی ہے، آپ کے مارکس کی بیس پر، آپ کی اسپورٹس ایکٹیویٹی کی بیس پر، ڈفرینٹ کائنڈ آف اسکالرشپ ہیں، وہ ابھی لمبی بحث ہے، لیکن جب آپ کو اسکالرشپ دی جاتی ہے تب آپ کی فی جو ہے وہ اس اسکالرشپ میں آلریڈی ڈیڈکٹ ہو جاتی ہے. ایک تو یہ وے ہے. اور دوسری جو جرمنی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، جرمنی میں ایجوکیشن فری ہے، اٹلی میں فری ہے،
فرانس میں فری ہے، یہاں پر اگر کچھ فیس ہیں بھی تو وہ بہت ہی کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں، اور اس پر بھی اسکالرشپ اویل کر دی جاتی ہے۔ اور جو ہم نے بات کی تھی اخراجات آپ کو دیے جاتے ہیں، یہ اسٹائپنڈ کی صورت میں دیے جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی آگاہی کے لیے ہے جو بچے کل جا کے اگر کچھ پڑھنا چاہ رہے ہیں یا ان کنٹریز میں موو ہونا چاہ رہے ہیں جہاں پہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم وسائل ہمارے پاس نہیں اور ہم فری ایجوکیشن پر پڑھنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے ہے۔ لیکن پھر میں اگین اس چیز کو ایک پوائنٹ کلیئر کرنا چاہوں گا جو ہم نے یہ معاشرے میں اسپیشلی ہمارے پاکستان میں دیکھا ہے کہ ہمارے پاکستان میں اگر کوئی بچہ باہر پڑھنے جا بھی رہا ہے نا، اس کو بھی دھکے مل رہے ہیں۔ ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہے، ہمارے جو تمام ادارے ہیں، میں بات کر رہا ہوں ان تمام بورڈز کی، اگر آپ اٹیسٹیشن کے لیے بھی جاتے ہیں نا تو وہاں پر بھی ان کو دھکے مارے جاتے ہیں۔ ابھی ایک ریسنٹ کچھ پچھلے سال کی آئی تھنک بات ہے، جب ایک نوجوان پڑھنے کے لیے باہر جا رہا تھا، جب وہ اپنی ڈگری اٹیسٹ کروانے گیا ہے تو وہ اس پولیس والے کے ہاتھ سے اس کو لاتیں ماری گئی ہیں اور اسے یہ بتایا گیا ہے کہ تمہاری یہ سچویشن ہے پاکستان میں، لہٰذا اگر تم جا ہی رہے ہو تو واپس نہ آنے کی زحمت نہ ہی کرنا۔ اس لیے میں خدارہ گزارش ہے کہ ان چیزوں پر غور کریں، اپنے آپ کو بدلیں، اپنے اقدار کو بدلیں، اپنے اخلاق کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے بچوں کی تعلیم پر غور و فکر کریں کہ ہمارے بچے حقیقی طور پر تعلیم سیکھیں، نہ صرف ایک سسٹم کا حصہ بنیں، ایک مشینری کی طرح، ایک روبوٹ کی طرح، بس جیسی ان کو کمانڈ دی جا رہی ہے ویسے پہ وہ چل رہے ہیں، اور ساری زندگی ایک انسان کی زندگی ہے، اس پرپز کو پہچانیں، قرآن کو پڑھیں اور اس چیز کے بارے میں ریئلائز کریں کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہزاروں مخلوقات سے، اگر اشرف المخلوقات بنایا ہے تو وہ صرف اس لیے نہیں بنایا کہ وہ جب بولنا سیکھے تو وہ نرسری سے، پھر پریپ سے، پھر ابھی کے جی آ گئی اور بہت ساری اور کلاسز ہیں، پھر وہ 10 سال اسکولوں میں جائے، پھر وہاں سے کالجز میں جائے، پھر وہاں سے یونیورسٹی میں جائے، پھر ایک اچھی سی جاب لے، شادی کرے اور بیوی بچے پالے اور اسی طرح ان کی جاب کرتا رہے، جب ہمت ختم ہو گئی تو چارپائی پہ گر جائے، کچھ علاج کرواتے ہی دنیا سے چلا جائے۔ اس انسان کا یہ پرپز نہیں تھا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے، کوئی کیری ہے جو آپ کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی میری گزارش ہے کہ کمنٹ میں اپنے سوال، اپنی رائے ضرور دیں کہ آپ کے اس بارے میں کیا خیالات ہیں اور آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اگر کوئی بات کسی کو بری لگی ہو تو اس پر میں دل سے معذرت کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔